अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 18 जनवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक फौज का ईरान के सूबे सिस्तान में ऑपरेशन। मर्ग बर सरम 4 में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की कार्रवाई ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान मुखासमत बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के मिसाइल हमले से ईरान के इलाके में 7 दहशतगर्द मारे गए, ईरानी टीवी का दावा। ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तानी हम मनसब को टेलीफोन, तनाव कम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सिम से आने वाली तमाम परवाजों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करें, चीन सालिसी करवा सकता है, चीनी कौंसल जनरल की पेशकश। SIFC की हिदायत पर पावर डिवीजन का बिजली के टैरिफ का नया फार्मूला वजारत खजाना को अरसाल। मुआशी सरगर्मी बढ़ाने के लिए काबिल बर्दाश्त टैरिफ देना होगा। अमेरिका और बरतानिया के यमन पर हमले, अमेरिका ने हौसियों को दोबारा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। गजा में बमबारी से आखिरी बच जाने वाली यूनिवर्सिटी भी तबाह। खान यूनिस में निहत्ते शहरी निशाना बने। ताज़ा हमले में मजीद दर्जनों अफराद शहीद हो गए। पेरिस ओलंपिक्स के लिए हॉकी क्वालिफायर मैच में पाकिस्तान और मलेशिया का मुकाबला होगा। पाकिस्तान को जीत के साथ साथ बरतानिया के हाथों चीन की शिकस्त की दुआ भी करना होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ISPR का कहना है कि 18 जनवरी की सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ISPR ने जारी एलामिया में कहा कि ऑपरेशन मर्ग बर सरम 4 में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द साहिल उर्फ शफक, असफर उर्फ बशाम, वजीर उर्फ विजी समेत दीगर भी इस्तेमाल कर रहे थे। मारे जाने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन मर्ग बर सरम 4 के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हो गए। हमलों में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को टारगेट नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोजियर्स भी ईरान के साथ शेयर किए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, वहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ थे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि इंटेलिजेंस बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरम 4 रखा गया है। उनका कहना है कि आज सुबह पाकिस्तान ने सिस्तान ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मरबूत कार्रवाई की। इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से राब्ता जारी रखेंगे। पाकिस्तान किसी से मुखासमत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि आज की ऑपरेशनल तफसीलात ISPR की तरफ से जारी की जाएंगी। गुज़िश्ता 2-3 घंटों में ईरान से कोई राब्ता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चंद साल से ईरान से राब्तों में बार बार दहशतगर्दों से मुताल्लिक आगाह करता रहा है। दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। कार्रवाई अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत रखते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने ईरान में हमलों की तस्दीक कर दी है। इरना के मुताबिक आज सुबह हुए इन हमलों में 7 अफराद हलाक हुए हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वाले ईरान के शहरी नहीं थे। इस हवाले से ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के डिप्टी गवर्नर अली रजा मरहमती का कहना है कि सरवान शहर के करीब सुबह 4:05 पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। सरवान शहर सूबे के दारुल हुकूमत ज़ाहिदान के जनूब मशरिक में 347 किलोमीटर के फासले पर है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने कहा है कि फ़ज़ाई हमलों में पाकिस्तान के किसी शहरी को नहीं बल्कि ईरानी दहशतगर्द ग्रुप जैश उल अदल को निशाना बनाया गया है। ईरानी वजीर खारजा ने डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैश उल अदल ग्रुप ने पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में पनाह ले रखी है और हमने इस मामले पर कई बार पाकिस्तानी हुकाम से बात भी की है। ईरान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन वो अपनी कौमी सलामती से समझौता करने या उसके साथ खेलने की इजाज़त नहीं देगा।
اس حملے سے چند گھنٹے قبل ہی پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیوس فورم میں امیر عبدالحیان سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان نے ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور پاکستانی حدود میں مغرب سے آنے والی تمام پروازوں سے متعلق الرٹ رہنے اور پروازوں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایران سمیت تمام مغربی پروازوں کی تفصیلات اکٹھی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کراچی میں چین کے قونصل جنرل یانگ یوڈونگ کا کہنا ہے کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ پاکستان اور ایران بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان عراق اور شام میں ایران کے حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے پاکستان پر کیے جانے والے میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ایک طرف تو ایران خطے میں دہشت گردی اور عدم استحکام کو فروغ دے رہا ہے اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے انسداد دہشت گردی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ SIFC کی ہدایت کے مطابق پاور ڈویژن نے بجلی کے نئے ٹیرف ڈیزائن کا مسودہ وزارت خزانہ کے پاس جمع کروا دیا ہے۔ موجودہ ٹیرف سے معاشی بدحالی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ 98% گھریلو صارفین کو 631 ارب روپے کی سبسڈی، حکومتی حصہ 158 ارب، باقی اخراجات صنعتی، تجارتی اور اعلیٰ درجے کے صارفین برداشت کر رہے ہیں۔ SIFC سیکریٹریٹ اور وزارت توانائی کے اعلیٰ حکام نے بتایا کہ پاور ڈویژن کے اعلیٰ ذمہ داران کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بجلی کے ٹیرف کے نظام کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ اقتصادی سرگرمیاں تیز ہو سکیں۔ امریکہ نے حوثیوں کو دوبارہ عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں کمرشل شپنگ کی حفاظت پر مامور امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں نے کمرشل جہازوں کی آزاد تجارت میں خلل ڈالا جو کسی طور پر قابل برداشت نہیں ہے۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حوثیوں کی بحیرہ احمر میں بڑھتی عسکری سرگرمی کی وجہ سے انہیں دوبارہ عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری میں تیزی، غزہ کی آخری بچ جانے والی یونیورسٹی بھی حملے سے تباہ، تازہ حملوں میں مزید درجنوں افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے نہتے شہریوں کا امتحان ختم نہیں ہوا، فضا سے ہونے والی بمباری میں خان یونس کے پناہ گزین کیمپس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے بھگدڑ مچ گئی، عورتیں اور بچے جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ اس حملے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے جن میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی تھی، جبکہ غزہ کی آخری بچ جانے والی یونیورسٹی بھی حملے کا نشانہ بن گئی۔ گزشتہ تقریباً 3.5 ماہ سے جاری حملوں میں صحت کے مراکز اور بیشتر تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکہ ایشیا پیسیفک میں نیٹو کی جڑیں مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ سرگئی لاروف نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ سے دورہ ماسکو کے دوران ملاقات میں کہا کہ امریکہ ایشیا پیسیفک میں نیٹو کی جڑیں مضبوط کرنے کی کوششوں میں ہے۔ ہم کوریا اور بالعموم پورے شمال مشرقی ایشیا کے مسائل کے جامع اور منصفانہ حل کے حامی ہیں۔ لاروف نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی علاقے میں نیٹو کے انفراسٹرکچر کو تقویت دینے کی کوششوں میں ہیں۔ امریکہ اور اس کے حامی ممالک شمالی کوریا کی سلامتی کے لیے خطرات کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ امریکہ ایسے اقدامات کرنے سے باز رہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں 4 مقامات پر حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی اور برطانوی فورسز نے یمن میں حوثیوں پر میزائل حملہ کیا جس سے حوثی فورس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکی اور برطانوی فورسز کے پاس اطلاعات تھی کہ حوثی بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جس پر کارروائی کی گئی، جبکہ یمن کے حکام کا کہنا ہے کہ 4 مقامات الحدیدہ، تاؤز، دمار اور البیدہ کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تھائی لینڈ میں فیکٹری میں دھماکے سے 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ تھائی لینڈ کے نیشنل ڈپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر کے مطابق بینکاک سے 60 میل دور کے علاقے میں قائم فیکٹری میں دھماکہ ہوا جس میں 23 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا، تاہم دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ نائجر کی فوجی حکومت نے تارکین وطن سے متعلق قانون کو منسوخ کر دیا ہے۔
نائجر کی فوجی حکومت کے ترجمان کے مطابق مغربی افریقہ کے ملکوں سے تارکین وطن بڑی تعداد میں نائجر آتے تھے جو براستہ صحرا یورپ میں داخل ہوتے تھے۔ یورپی ملکوں کے دباؤ پر 2015 میں تارکین وطن کی نقل و حمل کے خلاف قانون سازی کی گئی تھی۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں خون جما دینے والی سردی، سخت سردی کے باعث 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ CNN کے مطابق امریکہ کی 9 ریاستوں آرکنساس، کنساس، مسیسپی، نیو یارک، اوریگون، پنسلوانیا اور وسکونسن شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ برفانی طوفان اور سرد ہواؤں کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، سڑکوں پر کئی فٹ برف جم گئی ہے، ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہے، پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ برفانی طوفان کے باعث سب سے زیادہ ہلاکتیں ٹینسی میں ہوئی ہیں۔ ریاست پنسلوانیا میں مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ دیگر ریاستوں میں تقریباً 21 افراد ہلاک ہوئے۔ بجلی کا نظام معطل ہونے سے 50,000 گھروں کو سپلائی منقطع ہے، جبکہ ریاست اوریگو میں 85,000 افراد گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ پیرس اولمپک ہاکی کوالیفائر میچ میں پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان فیصلہ کن میچ کھیلا جائے گا۔ عمان کے شہر مسقط میں جاری کوالیفائر میچز میں پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ چین کو پاکستان نے 2 گول سے شکست دی تھی۔ آخری اور اہم میچ ملائیشیا سے کھیلا جائے گا، جبکہ انگلینڈ اور چین مد مقابل ہوں گے۔ پیرس اولمپک کوالیفائر فائنل کے لیے پاکستان کو ملائیشیا کو ہرانا ہوگا اور انگلینڈ کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرنا ہوگی۔ چین اور انگلینڈ کے درمیان میچ برابر ہونے کی صورت میں بہتر گول اوسط کی بنیاد پر چین فائنل مرحلے میں پہنچ سکتا ہے۔ بھارت نے روہت شرما اور رنکو سنگھ کی عمدہ کارکردگی کی بدولت افغانستان کو سنسنی خیز مقابلے میں 2 سپر اوورز کے بعد شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ مکمل کر لیا۔ بھارت نے بنگلور میں کھیلے گئے میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 6 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان نے اختتامی اوورز میں میچ کو ٹائی کر دیا۔ میچ سپر اوور مرحلے میں پہنچا تو افغانستان نے 16 رنز بنائے، لیکن جواب میں روہت شرما کے 2 چھکوں کے باوجود بھارتی ٹیم بھی صرف 16 رنز ہی بنا سکی۔ میچ ایک مرتبہ پھر ٹائی ہو جانے کے بعد بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 11 رنز بنائے، لیکن افغانستان کی ٹیم صرف 1 رن بنا سکی اور یوں بھارت نے دلچسپ مقابلے کے بعد 10 رن سے کامیابی حاصل کر لی۔ روہت شرما کو ان کی عمدہ بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔